إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأنذر عشيرتك الأقربين. سامعین کرام، حاضرین اجماع، پردہ نشین اسلامی اور بہنوں، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ایمان والا بنایا، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت بخشی، اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے انبیاء، رسول اور کتابوں کا سلسلہ جاری و ساری کیا. بعدہ درد و سلام ہو جملہ انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب احمد محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، سیرت النبی کے موضوع پر آج کا یہ خطبہ جمعہ 12واں خطبہ جمعہ ہے. اس سے پہلے کے جمعہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے پہلی وحی کے نازل کرنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا، جسے حدیث میں فترۃ الوحی کے نام سے جانا جاتا ہے. وحی کے انقطاع ہونے کے بعد، وحی کے بند ہونے کے بعد دوبارہ جب اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا پیغام دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے دعوت و تبلیغ کرنا ہے. دعوت و تبلیغ میں پہلے کون سی چیزوں کو اولیت دینی ہوگی، پہلے کی چیز کی طرف لوگوں کو بلانا ہوگا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. یا ایھا المدثر، مدثر کے چند آیات کو اللہ رب العزت نے، سورہ مدثر کے چند آیات کو اللہ تعالی نے نازل کیا. یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے قوم، کھڑے ہو جائیے. اللہ کے رسول ڈرے ہوئے تھے، ڈر کر کے آئے تھے، چادر میں لپٹ کر کے سو گئے تھے، سوئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی اسی لقب سے ملقب کر دیا، یا ایھا المدثر، اے کملی والے، اے چادر میں لپٹے ہوئے قوم، کھڑے ہو جائیے. آپ کے سونے کا وقت نہیں ہے، آپ کے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کا وقت آ گیا ہے. آپ بیدار ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، اپنے مشن کو جاری کر دیجیے اور مفادر لوگوں کو ڈرائیے عذاب الہی سے، عذاب قبر سے، قیامت کی ہولناکیوں سے انہیں ڈرائیے. اللہ رب العزت کے احکام و فرامین کا پابند بنانے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے اس کے خطرات سے لوگوں کو واقف کریں گے، اور لوگوں کے دل و دماغ میں ایسا اللہ رب العزت کا خوف بٹھائیے، اللہ کی رحمت کی امید دلاتے ہوئے ان کے دلوں میں خوف بٹھائیے
کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز آ جائے. قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. دنیا میں کسی اور کی کبریائی نہیں کی جائے گی، کسی اور کی بڑائی نہیں کی جائے گی. اگر بڑائی کی جائے گی، کبریائی کی جائے گی تو اللہ رب العزت کی جائے گی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیے. اپنے آپ کو تمام قسم کی ظاہری و باطنی گندگیوں سے، غلاظتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، تاکہ آپ کی پاکیزگی کو دیکھ کر کے، آپ کی طہارت کو دیکھ کر کے، آپ کی نظافت کو دیکھ کر کے، آپ کی نفاست کو دیکھ کر کے لوگ آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر کے آپ کی طرف کھینچتے ہوئے چلے آئے. اور ایسے ہی ہوا. اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ آپ جس دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، توحید کی دعوت ہے. ایک اللہ کی طرف آپ بلائیں گے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے، تمام معبودان باطلہ سے روکیں گے، ان کی پوجا کرنے سے، ان کی بندگی کرنے سے آپ روکیں گے، اور ایک اللہ کی دعوت دیں گے، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. تو لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو تانے دیں گے، بلکہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کریں گے. ایسے حالات میں آپ کو اکتانا نہیں ہے، ایسے حالات میں دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، ایسے حالات میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جواب مندی سے، پابندی سے، ہمت سے، قوت سے، صبر سے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. بہت سارے پیغامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے. اس کے بعد 3 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً حکمتاً آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے مشن کو خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر چھپا کر کے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. 3 سال تک آپ نے ایسے ہی کیا. سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی جن سے آپ کا گہرا تعلق تھا، جو لوگ آپ پر بھروسہ کرتے تھے، جو لوگ آپ پر آپ کی امانت و صداقت پر یقین رکھتے تھے، آپ پر کبھی شک نہیں کرتے تھے. ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت نے اسلام کو پیش کیا. ان میں سر فہرست خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ایمان لانے والوں میں سر فہرست خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے غلام، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچیرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے رفیق غار، رفیق سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے لوگ پہلے ہی دن اسلام لے آئے، پہلے ہی دن یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد ابو بکر کی شخصیت مشہور تھی، لوگوں میں معروف تھے، لوگوں نے اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. ان کی کوشش سے بہت سارے لوگ اسلام لے آئے. عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر، عثمان، یہ تمام کے تمام لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے اسلام لے آئے. اس طرح سے مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا. اندر دعوت و تبلیغ کا کام جاری ہے. لوگوں میں چرچے ہونے لگے. شروع میں سردار قریش نے کچھ توجہ نہیں دی، نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دین کا کچھ کام رہے گا ایسے ہی. دینی ذہنیت کے لوگ ہیں، پوشیدہ طور پہ رکھے تھے، لیکن قریش کے سرداران قریش کچھ باتیں سن چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے شروع میں ایکشن نہیں دیا تھا. اور اس کے بعد وہی کا سلسلہ چلتے رہا. سب سے پہلی جو چیزیں وہی میں ابتدائی اسلام میں جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا بھی حکم تھا. نماز کا حکم 2 وقت کی نمازیں فرض تھی. شروع میں ابتدائی اسلام میں یعنی معراج سے پہلے 2 وقت کی نمازیں فرض تھی. 2 رکعت صبح میں اور 2 رکعت شام میں. نماز کا وقت ہوتا، اللہ کے رسول صاحب اکرام
لوگوں سے چھپ چھپا کر کے گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور وہیں پر نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپا گھاٹیوں میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ حالات کتنے اچھے ہیں، کتنے نارمل ہیں، ہم لوگ بآسانی آ کر کے مسجد میں پنجوتا نمازیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی لاپرواہی اور سستی واضح ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طالب نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے بعد پوچھا کیا بات ہے، یہ کیا کر رہے تھے؟ اس کے بعد اللہ نے حقیقت واضح کی، ٹھیک ہے جو کر رہے تھے اس کو جاری رکھو۔ ابو طالب نے کہا جو کر رہے تھے اس کو جاری رکھو، اس پر برقرار رہنا۔ ابو طالب بہت کچھ سپورٹ کیا کرتے تھے، گرچہ کافر تھے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ تمام کے تمام کافروں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا صحیح ہے۔ کچھ اچھی ذہنیت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ انسان نواز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہوتی ہے، اس سے مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 سال تک یہ سلسلہ چلتے رہا، 3 سال تک۔ 3 سال جب پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے علیہ اعلام واضح طور پر کھل کر کے کھلے عام دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ نبی آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کیجیے، اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے اور پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے کہیں آؤ دعوت و تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی چاہیے، پھر اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے محلے کو، اپنی سوسائٹی کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ آواز سنا یا صفا، یہ ایسی آواز ہوتی تھی کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو آدمی ایسی آواز لگاتا تھا۔ اللہ کے لیے آواز لگائی، تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی نہیں جا سکتا تھا تو اسے اپنا قاصد بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہے۔ اس کے بعد جب سب لوگ آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کا ایک فوج تم پر اچانک حملہ کرنے والا ہے، پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کی ایک فوج آ رہی ہے، تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل ہم لوگ تصدیق کریں گے۔ کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، کبھی ہمارا تجربہ آپ پر جھوٹ کا نہیں رہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دردناک عذاب سے آگاہ کرتا ہوں، دردناک عذاب کے آنے سے پہلے، قیامت کے دن آنے سے پہلے، اللہ رب العزت کا پکڑ آنے سے پہلے میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اس عذاب سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا چچا بوڑھا وہیں پہ تھا، اس نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے لیے بربادی ہو، کیا تم نے ہم لوگوں کو اسی مقصد سے جمع کیا تھا، اپنا مشن، اپنا پیغام دینے کے لیے، دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں، اس کی بربادی میں سورۃ اللہ کو نازل کیا کہ محمد کی بربادی نہیں بلکہ تمہاری ہلاکت و بربادی طے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے فرمایا اے قریش کے لوگوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تم اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا، اللہ رب العزت تمہیں پکڑے گا، تمہارا کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکتا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا بھی نام لیا، اپنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اے فاطمہ سلیمی ما شئت من مالی، اے فاطمہ اس دنیا میں میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہم کسی کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، ان کے اس عقیدے کی تردید ہے۔ اللہ کے رسول کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اے بیٹی فاطمہ اس دنیا میں میرے مال میں سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن کل قیامت کے دن میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے مواخذے سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اپنے نبی نہیں بچا پائیں گے اپنی بیٹی کو، تو یہ دوسرے لوگ کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اس میں ایسے عقائد کے، ایسے نظریات کی تردید نہیں ہے۔ اس کے بعد ابھی یہ آواز گونج ہی رہی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا پیغام جاری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا پیغام دے دیا، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے نبی اب آپ کو چھپ کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر کے بیان کر دیجئے، کوئی مداہنت نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ایک دم واضح کر کے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو رکھ دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اپنا رخ موڑ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی کفر و شرک اور ان کے باطل عقائد و نظریات کا پردہ چاک کرنا شروع کر دیا، ان کے بتوں کی عاجزی، ان کے بتوں کی ناکامی، نامرادی کو مثال دے دے کر کے سمجھانے لگے کہ بت تمہارے کسی کام کے نہیں ہے، تمہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اتنا سننا تھا کہ جو سنادید قریش تھے، سرداران قریش تھے، خیز و خصب اور غم و غصہ سے پھٹ پڑے کہ اب کیا کیا جائے، اس نے ہمارے معبودوں کی برائی کی ہے، ہمارے آبا و اجداد کو کافر قرار دیا ہے، ہمیں بے عقل قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے غور و خوض کرنا شروع کر دیا کہ کس طرح سے ان کو ان کی دعوت سے روکا جائے۔ کافی غور و خوض کرنے لگے۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک مسئلے پر پہنچے کہ اشراف قریش میں سے چند لوگ ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب کے پاس آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے آبا و اجداد کی توہین کی ہے، ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ قرار دیا ہے، ہمیں بیوقوف قرار دیا ہے، ہمارے دین کی عیب جوئی کی ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روک دیں، یا آپ اپنے بھتیجے کی نصرت نہ کریں، مدد نہ کریں، مدافعت نہ کریں، آپ ہمارے اور بھتیجے کے درمیان حائل نہ ہو، ہم اس سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے نرم باتیں کر کے، کچھ باتیں کر کے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ کچھ دن اور بیت گئے۔ اس کے بعد دوبارہ جب اللہ کے رسول اپنی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے، اپنی مشن سے باز نہیں آئے، اشراف قریش دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی دینے لگے۔ بولے کہ ابو طالب، آپ کا ہمارے بیچ مقام و مرتبہ ہے، شرف و فضل ہے، ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دی جائے، ہمارے معبودوں کی توہین کی جائے، ہمارے دین کی عیب جوئی کی جائے، ہم یہ بات قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ آپ انہیں روک لیجئے، ورنہ ہم آپ سے ایسی جنگ کریں گے چاہے مریں گے یا ماریں گے۔ اس حد تک لوگ مرنے مارنے پر تلائے، دھمکی دیے۔ اس کے بعد
ابو طالب پر اس دھمکی کا زبردست اثر ہوا. اللہ کے رسول کو بلائے اور کہا بھتیجے مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو، میرے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو سمجھے کہ لگتا ہے کہ اب میرے چچا بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان اللہ کی قسم میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور مجھے اس مشن سے رکنے کے لیے کہا جائے تب بھی میں رکنے والا نہیں ہوں. جب تک میری زندگی رہے گی، جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی، میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہوں گا، اللہ رب العزت کے احکام و فرامین کو لوگوں تک پہنچاتے رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس دین کو غالب کر دے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر کے جانے لگے. ابو طالب نے پھر دوبارہ بلائے، کہا بھتیجے ادھر آؤ. اللہ کے رسول واپس آئے اور کہا کہ بھتیجے ٹھیک ہے، جو چاہو سو کہو، جو چاہو جو کرو، اللہ کی قسم ہر حالت میں میں تمہاری حفاظت کروں گا، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی وجہ سے میں تم سے جدا نہیں ہوں گا، میں تمہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ اشعار بھی کہے کہ واللہ لن یصلوا الیک، کہ اللہ کی قسم یہ اپنی پوری جمعیت و جماعت کے ساتھ مل کر کے بھی اگر تمہارا نقصان پہنچانا چاہیں تو تم تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ میں زمین میں دفن کر دیا جاؤں اور جاؤ جو چاہو سو کرو، ہم تمہاری حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے رہا، دعوت و تبلیغ کا کام چلتے رہا. اس کے بعد پھر قریش کے لوگ پریشان ہوئے کہ ابھی بھی ہماری دھمکی کام نہیں آئی. پھر تیسری مرتبہ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور اس کے بعد ایک اور حربہ ان لوگوں نے آزمایا. ولید بن مغیرہ کے بیٹے کو ان لوگوں نے، نوجوان لڑکا تھا، خوبصورت لڑکا تھا، اس کا نام عمارہ تھا، عمارہ، اس کو ساتھ لیا اور ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب اس خوبصورت نوجوان کو اپنے بھتیجے کی جگہ رکھ لیجئے، اس خوبصورت نوجوان کو اپنے بھتیجے کی جگہ رکھ لیجئے، اسے اپنا بیٹا بنا لیجئے اور اپنے بھتیجے یعنی محمد کو میرے حوالے کر دیجئے، ہم اسے قتل کر دیں گے کیونکہ اس نے ہماری توہین کی ہے، ہماری بے عزتی کی ہے، ہمارے باپ داداؤں کو کافر قرار دیا ہے، اس نے سے ہماری قوم کا شیرازہ بکھیر دیا ہے. اس کے بعد ابو طالب گہری سوچ میں پڑ گئے. اس کے بعد اپنے سر کو اٹھا کر کے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو یہ شرارت بھرا اور احمقانہ مطالبہ کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، سرداران قریش تھے، دانشوران قوم تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. اس کے بعد ابو طالب نے بلند آواز سے کہا اللہ کی قسم یہ کیسی بری سودا بازی ہے، یہ کیسا برا سودا ہے جو سودا تم لوگ مجھ سے کرتے ہو. تم کیسے لوگ ہو، اپنا بیٹا میرے حوالے کرتے ہو، اپنا بیٹا میرے حوالے کرتے ہو تاکہ میں اس کی خدمت کروں، اسے کھلاؤں پلاؤں، اسے پالوں پوسوں، سب کچھ کروں، اور میرے بیٹے کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، میرا بیٹا مجھ سے مانگتے ہو تاکہ تم اسے قتل کرو. اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد مطعم بن عدی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. کہا ابو طالب آپ کی قوم کے لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ ہے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ نہیں یہ انصاف کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ہرگز انصاف کی بات نہیں ہے، تم ہمارے مخالفین کی حمایت کرنے پر تلے ہو. اور کہ اس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی. اور جب یہ بھی ہتھ کنڈا کام نہیں آیا تو ان لوگوں نے روپے پیسے کی لالچ دیا، روپے سے خریدنا چاہا، حکومت دے کر کے خریدنا چاہا، مال و منال دے کر کے خریدنا چاہا کہ کسی بھی اعتبار سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مشن سے روک دیا جائے، آپ کو دعوت و تبلیغ سے روک دیا جائے۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کے سردار میں سے ہے۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر کے محمد بن عبداللہ سے بات کروں اور اسے کچھ لے دے کر کے اہتمام کر دوں، وہ اپنی دعوت سے باز آ جائے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بات کر کے آؤ۔ عتبہ بن ربیعہ آیا، آنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی۔ کہا بھتیجے، تمہارا جو مقام مرتبہ تھا، اپنی قوم میں جو عزت تھی تمہاری، وہ تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن تم جس دعوت کو لے کر کے آئے ہو، اس دعوت نے پوری قوم کا شیرازہ بھی گھیر دیا ہے۔ تم نے لوگوں کے معبودوں کی توہین کی ہے، تم نے لوگوں کے باپ داداؤں کو کافر قرار دیا ہے، پوری قوم ہلاک و برباد ہو رہی ہے۔ ایسا کرو کہ میں تمہارے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، کچھ بات میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اس پر غور کرو، مجھے امید ہے کہ وہ باتیں تمہیں پسند آئیں گی، اور جو کچھ تم کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے 4 باتیں اللہ کے رسول کے سامنے رکھی۔ کہا کہ یہ جو دعوت دے رہے ہو، دعوت و تبلیغ کا جو کام کر رہے ہو، جس دین کی طرف بلا رہے ہو، اگر اس سے تمہارا مقصد مال ہے تو ہم تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیتے ہیں کہ تم مکہ کے سب سے مالدار آدمی بن جاؤ گے۔ اگر حکومت چاہتے ہو، سرداری، دوسری بات، حکومت چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، حاکمیت چاہتے ہو، تو آج ہی سے ہمیں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تمہارے حکم کے بغیر ہم کچھ بھی مسئلہ طے نہیں کریں گے۔ تمہاری بات سر آنکھوں پر، آج ہی سے ہم تمہیں حاکم اور اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تمہارے مشورے سے، تمہارے حکم سے ہمارے معاملات طے ہوں گے۔ اور تیسری بات اس نے رکھی کہ اگر تمہیں کسی حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنا مقصود ہے، کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو صرف اشارہ کر دو۔ مکے کی جس عورت کی طرف تمہیں اشارہ کر دو، ہم تمہارے قدموں میں لا کر کے اشارت کر دیں گے۔ اور چوتھا مطالبہ رکھا کہ اگر تم پر جنات کا یا بھوت وغیرہ کا سایہ ہے تو ہم تمہارے علاج کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں، تاکہ تم شفا یاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی باتیں سنیے تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری باتیں ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں بالکل ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا آپ میری باتیں بھی سنو گے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں آپ کی باتیں سنوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ فصلت ہے، اس میں غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم غیر کی بات غیر مسلم کے سامنے جب بات کریں تو لمبی چوڑی تقریر نہ کریں، قرآن کے ذریعے سے انہیں سمجھائیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے پڑھتے جاتے تھے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے جاتا تھا، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عاد اور قوم ثمود کے عذاب کا ذکر کیا تو تھرا گیا اور اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا محمد میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی قرابت داری کا واسطہ دیتا ہوں، آپ بس کیجئے، ہم اس سے زیادہ کچھ سننے کی ہماری اندر طاقت نہیں ہے، ایسا نہ کیجئے، اللہ رب العزت کے عذاب کی دھمکی ہمیں مت دیجئے، ہم اس سے زیادہ سننے کے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد اتنی سب کچھ باتیں ہو گئی، پھر وہ اپنی قوم کے پاس گیا، یعنی وہ آدمی دل پر اثر کیا، قرآن نے اس کے دل پر اثر کیا۔ اس کے بعد قریش کے لوگ منتظر تھے، قریش کے لوگ عتبہ کے منتظر تھے۔ عتبہ جب وہاں پہ گیا، لوگوں نے دیکھا، پہچان گئے کہ جو چہرہ لے کر کے گیا تھا وہ چہرہ لے کر کے واپس نہیں آ رہا ہے، اس کے باڈی لینگویج سے کچھ اور پتہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کیا مسئلہ، کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آج ایسا کلام سنا ہے، وہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا، نہ تو وہ شاعر کا کلام ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ عجیب رونما ہونے والا ہے، اور اس کا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ اگر کسی اور نے قتل کیا تو تمہارا کام ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت سے نوازا
تو تمہارے ہم میں سے ہے، ہمارے لوگوں میں سے ہے، اس کی عزت ہماری عزت، اس کی حکومت ہماری حکومت۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے محمد کی زبان کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد کی باتوں کا اثر اس پر بھی ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات ہے، ہمارا جو نظریہ تھا، ہمارا جو مشورہ تھا، ہم نے تم لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں ابھی بتایا جائے گا کہ اور بھی کس طریقے سے ان لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے راستے میں دشواریاں پیدا کرنے کی کوشش کی، کس طرح سے دعوت و تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بتایا جائے گا۔ اب آخر میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس قسم کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔